बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज मुबारक दिन है जी, हज की अदायगी का सिलसिला जारी है, तो सभी आप लोगों को हज की बहुत सारी मुबारकबाद। ऑल्दो महदूद पैमाने पर हज हो रहा है, बहुत ही कम तादाद में लोग जो हैं वो हज के मनासिक के अदायगी में इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो जो लोग नहीं हज की सादत हासिल कर सके, हम अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें तमाम तर आफात से महफूज रखे, अमन व अमान कायम हो और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इतना अच्छा हो जाए कि सभी लोग जो हैं वो हज की सादत हासिल कर सके, सभी लोग जो है खाना काबा का तवाफ़ जो है उसका हिस्सा बन सके। तो साथ ही साथ जहाँ पर एक जानिब हज की अदायगी का सिलसिला जारी है, तो हमारे इर्द गिर्द हालात ये हैं, सूरत हाल ये है कि वो सिचुएशन नज़र आ रही है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग खूबसूरत जानवर की तलाश में जो हैं वो अब घरों से निकल गए हैं और पूरी तैयारी के साथ हैं। असल में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ कीमतें डाउन हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल जो हम मंडियों की सूरत हाल देख रहे हैं, लोगों से भाव ताव सुन रहे हैं, जो लोग मंडियों का रुख करके आ रहे हैं, तो कीमतें किसी सूरत कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती हुई ही जैसे जैसे ईद करीब आ रही है नज़र आ रही हैं। तो एक दिन रह गया है और आपने कोशिश ये करनी है कि जी आप टाइमली चले जाएं, क्योंकि रश की वजह से मौजूदा हालात का अगर तस्करा ना किया जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कोविड की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है और गुज़श्ता रोज़ 6 अमवात भी हुई। आज जो हमारे पास ताज़ा तरीन मालूमात फराहम हुई हैं उसके मुताबिक 2.7 जो है वो शरह रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं और एक बार फिर से जो डेल्टा वायरस का ख़तरा है, डेल्टा स्ट्रेन का ख़तरा है, वो शहर लाहौर में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मरीज़ जो है वो धड़ाधड़ सामने आना शुरू हो गए। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, दुआ कीजिए कि खुशियों के ये त्यौहार हम खुशियों के साथ ही मनाएं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर समझें। बच्चों को, बड़ी एज के लोगों को मवेशी मंडियों में मत लेके जाएं, जितनी मैक्सिमम आप एहतियात कर सकते हैं कीजिए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले कुछ मौसम बहुत गर्म है, शदीद गर्मी होती चली जा रही है। सुबह कभी कभी बादल भी नज़र आ रहे थे, मुख्तलिफ शहरों में बारिश भी हो रही है। तो शहर का मौसम कैसा है, सबसे पहले ये जानेंगे। कोमल की तरफ चलते हैं। कोमल बताइए, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, आज बारिश के इम्कानात हैं? लग तो ऐसे रहा है कि बारिश होगी और हब्स की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। क्या सूरत हाल है मौसम की? शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज पंजाब समेत लाहौर में सुरमई बादलों के बसेरे हैं और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सुहाना और खुशगवार है। ठंडी हवाओं का सिलसिला भी बरकरार है और इस ठंडी हवा को शहरी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बागों में आप पहुँचे हैं इस मौसम को इंजॉय करने के लिए। और मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, यानी कि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम को जो कि बहुत ज़्यादा खुशगवार बना रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री तक रहेगा और बारिश भी मुतवक्की है। और ये भी कहना है कि पंजाब में जो है वो मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो आज दाखिल होगा, जिसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार रहेगा। और ईद उल अज़हा के बारे में भी महकमा मौसमियात का ये कहना है कि उन दिनों भी बारिश जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी, मौसम खुशगवार रहेगा। शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा इस मौसम को एंजॉय करेंगे और एक क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी इस वक्त ठीक है जी कोमल, बहुत शुक्रिया। मौसम जो है उसमें रद्दोबदल, कभी हवा भी चल रही है, कभी धूप निकल आती है, यानी ये हब्स वाला मौसम जो है शहर में ये देखा जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट मैं ये कर रही हूँ कि वाकई सभी लोगों ने घरों से बाहर निकलना है, शॉपिंग भी करनी है, मवेशी मंडियों में भी जाना है, तो जहाँ कहीं पे भी जाएं एहतियात के साथ जाएं। शहर की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। टॉप स्टोरी, पहली आज की लीड स्टोरी है, शहर पर भारतीय कोरोना वायरस का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया, शहरी खुसूसी एहतियात बरतें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मवेशी मंडियों में वेस्ट बैग की तकसीम का अहम इक़दाम, शहर में कायम करदा 12 मवेशी मंडियों में कैंप लगा दिए गए। कसाईयों की मुंह मांगे दामों बुकिंग जारी, शहरी अनाड़ी कसाईयों से होशियार। ईद कुर्बान की आमद के पेश नजर मसालों की कीमतें बढ़ गईं, सारिफीन टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कीमतों में इजाफे का रोना रोते रहे।
महंगाई तो हर जगह ही नज़र आ रही है, तो डिस्कस करेंगे इस खबर को भी, लेकिन हमने आगाज़ करना है मौजूदा सूरत हाल से। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद सिप्रा साहब, कुर्बानी का जानवर खरीद लिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं। तो आपने किस तरह खरीदारी की? मवेशी मंडी में गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाहौर की मवेशी मंडी तो मेरे बजट के मुताबिक नहीं है, मैं वहाँ नहीं गया था। बजट के मुताबिक भी, और जो रश है उससे भी आप डरा? नहीं, रश तो खैर कल तक नहीं है, वो उस पर अभी थोड़ी देर बाद डिबेट कर लेते हैं। तो खरीदारी की, लेकिन यहाँ रेट्स का जो मामला था वो मुआफिक नहीं थे, मतलब तो वो पॉसिबल नहीं था। और कल तक कल सारा दिन मैंने मंडी में गुजारा, और कल तक जो रेट्स थे तो मेरे ख्याल में लाहौरियों के लिए वो भी बेहतर नहीं है। व्यापारियों को कुछ, मैं लास्ट हफ्ते जो हमने प्रोग्राम किया उसमें व्यापारियों के साथ था, लेकिन कल के व्यापारियों की फेवर कर रहे थे कि भाई उनको पैसे लेने लेकिन मुझे नहीं था पता कि ये गंदुम और ये चारे की कीमत की बुनियाद पर वो इसको डबल कीमत पर लेकर चले जाएंगे। ये डबल कीमत पर लेकर जाना जो है ना, ये नाइंसाफी है, इनको नजरसानी करने की जरूरत है। इस तरह कीमतें अगर रही तो मेरे ख्याल में खरीदारी तो लोगों ने करनी है, लेकिन बहुत कम खरीदारी होगी, लोगों का बजट मुतासिर होगा। बिल्कुल। अब आपने कहा कि आप कल मंडी में रहे और आपने सारी चीजें जो है वो कीमतों के हवाले से जिक्र किया, SOPs फॉलो किए जा रहे थे। ये जो कोरोना का खतरा बढ़ गया है, आज की हमारी लीड स्टोरी में आपके साथ शेयर कर दूं जी। भारतीय कोरोना डेल्टा ने लाहौर में पंजे गाड़ लिए, एहतियात कहीं नजर नहीं आ रही। आपने कल क्या ऑब्जर्वेशन, आपकी क्या रही? देखिए, कोई SOPs नहीं है वहाँ पे, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, ना व्यापारियों में है, ना जो गाहक आने वाले हैं, क्योंकि गाहक की तादाद भी कल बहुत कम थी। तवक्को की जा रही थी, मैं बता रहा हूँ, तवक्को की जा रही थी कि इतवार का रोज है, छुट्टी के दिन लोग बड़ी तादाद में आएंगे, क्योंकि 2 दिन रह गए थे। लेकिन आप देखें 1 दिन रह गया, उसके बावजूद लोग कम गए। उसकी वजह क्या है कि जो कीमतें आपकी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि शायद ईद के फौरन पास जाएंगे तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज गाहक, जो कल इतवार का दिन गुजरा, गाहक नहीं गए तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। जो व्यापारियों ने आपस में बैठकर मिलकर एक समझौता किया था कि कीमतें कम नहीं करनी, और इतने महंगे दाम कर रखे थे कि वो उस पर उन्होंने फरोख्त करने जानवर, वो मुमकिन नहीं था शहरियों के लिए। मैं आपको बताऊं, 35, 40 और 45 का हिंसा ही खत्म हो गया है। अच्छा। आम जो तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूर आदमी है, जिसने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है, उसने अपनी इस्तात देखनी है, उसने अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करना, और उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं खूबसूरत जानवर की खरीदारी करूं, लेकिन अपने बजट में रहकर 35 से 45 के दरमियान माजी में आपको बहुत अच्छा जो जानवर है आपको मिल जाता था। चाहे आप बकरे की बात कर लें, छतरे की या दुम्बा, ये तीनों जानवर बड़े आसानी से मिल जाते थे। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं, कल जो जाकर मंडी में मैंने देखा है, बिल्कुल हालात नहीं है। आप इस पे हाथ रख लें, 50, 60, 70, ये तो रूटीन की बात हो गई है ना। थोड़ा 12 जानवर है, 80, 85 मांग रहे हैं। मुझे बताएं, आम जो मतवसत तबका से ताल्लुक रखने वाले जो मुलाजमीन हैं और जो मजदूर तबका है, जो सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करना चाहता है, तो वो किस तरह करेगा? मेरा ख्याल में अगर महंगाई, असल मसला क्या है कि महंगाई का ये शोर पूरे पाकिस्तान में चला हुआ है। आप अशिया जरूरिया की बात करें, वो महंगी हो रही है, घी की बात कर लें, वो महंगा हो रहा है, चीनी, जो भी चीज है उस पे आप अखबार उठा लें, चैनल्स देख लें, सोशल मीडिया देख लें, महंगाई की बात हो रही है। तो मुझे बताएं, जो व्यापारी जानवर लेकर आ रहा है उसने उसी पे जाना है। लिया है तो हम अपनी चौथी खबर भी ऐड कर लेते हैं। कल जो लोग शॉपिंग करने गए हैं, वो टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, प्याज, वो महंगा होने का बार बार जिक्र करते रहे हैं। तो मतलब एक तरफ आपने मवेशी खरीदे हैं, वो महंगे हैं, दूसरी तरफ अगर आपने मवेशी खरीदी हैं, आपने ईद बनानी है, खाना शाना बनाना है, तो उससे जुड़ी चीजें भी महंगी हैं। देखिए, मेरी बात सुने, मिसाले की बात हुई थी लास्ट वीक भी, कि जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च और ये शामिल हैं चीजें। लहसुन जो है ये महंगा होगा, हो गया महंगा, ये होना ही था, ये हमारा अलमिया है। माने इतने मुतासिर हुए, मैं मेकअप रूम में जब सुबह तैयार हो रही हूँ तो आपस में हमारे मेकअप डिपार्टमेंट के लोग टमाटर की कीमतें डिस्कस देखें। 20 रुपए जब रेट था टमाटर का, 20 रुपए तक किलो फरोख्त होता रहा। उस वक्त सोशल मीडिया पे तस्वीर भी आई, जिम्मेदारों ने अपने टमाटर जो है नहरों में बहाए, उस वक्त रेट नहीं था। अच्छा, आज ईद करीब आई है, आज इस पर रियासत की जिम्मेदारी है कि उन चीजों को कंट्रोल करे जो कभी भी नहीं हुआ। चले, एक त्यौहार आ गया, लोगों ने खुशियां मनानी भी हैं, इस पर कंट्रोल। आज वही टमाटर जो है मार्केट में, कहाँ रियासत की जिम्मेदारी याद दिला रहे? रियासत ने तो 2 दिन पहले ईद से पेट्रोल महंगा करके अपनी जिम्मेदारी निभा ली। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं कि आज टमाटर का रेट 80 रुपए, 90 रुपए किलो पे चला गया। बिल्कुल। आज जो प्याज है आपका, वो 70 से 80 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आपकी अदरक 450 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। आपका लहसुन जो है 180 और 190 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मुझे बताएं
کہ ہر چیز میں 60-70 روپے کا اضافہ صرف اس وجہ سے ہو گیا کہ عید قربان آ گئی ہے. اس پہ لوگوں نے جو قربانی کرنی اور اس کے بعد مختلف قسم کے جو پکوان ہیں خواتین نے وہ تیار کرنے, تو یہ مسالے کی جو سبزی ہے وہ استعمال ہونی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ چیزیں جب آتی ہیں, جب کہ پوری دنیا میں کوئی مذہبی تہوار یا کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو ریاست ایکٹیو ہوتی ہے, ریاست لوگوں کو سہولیات دینے کی کوشش کرتی ہے. یہاں کیا ہے کہ ریاست کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. آپ کے بیوپاریوں کی بات کر لیں, آڑتیوں کی بات کر لیں, سبزی فروش جو بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کی بات کر لیں, اپنے من مرضی کے ریٹس انہوں نے لگا رکھے ہیں. لوگ عوام جو ہے وہ تو مجبور ہے, انہوں نے تو خریداری کرنی ہے. ایک 10 روپے کی چیز اگر آپ 100 روپے میں فروخت کریں گے تو لوگوں کی مجبوری ہے, انہوں نے اس کی خریداری کرنی ہے. لیکن اس بجٹ کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کوئی کردار نہیں. آپ نے ماڈل بازار لگا لیے, بہت سارے ایسی آپ نے سہولت بازار لگا لیے, ان تمام چیزوں کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے میرے خیال میں اب عوام کو اپنے حال پہ رہنا ہوگا. یہ ہم کہتے ہیں کہ جی عید آ رہی ہے, ماہ مبارک آ رہا ہے, کوئی تہوار آ رہا ہے تو مافیا سرگرم ہو جاتا ہے. تو اب ہم کیا حکومت کو بھی مافیا کے جنہوں نے عید سے پہلے پلان کر کے پیٹرول مہنگا کیا, پیٹرول مہنگا ہوا, ٹرانسپورٹ مہنگی ہوئی ہے. میرے سامنے تصویر ہے بس اڈوں پر کس طرح سے رش ہے, لوگ بسوں کی چھتوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو پھر حکومت بھی مافیا ہے. دیکھیں, اگر حکومت مافیا کا ساتھ دے گی تو پھر اس کے مترادف یہی بات جو آپ کر رہی ہیں وہی ہوگا. اگر مافیا کو کنٹرول نہیں کرے گی تو لوگ عام جو شہری گھر میں بیٹھا وہ یہی سوچے گا کہ آج اگر ہمارے لیے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں اور اس مافیا کو ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حکومت ان پر یہ ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتی, یا پھر وہ اتسر ہیں کہ وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہیں. اگر ریاست کے کنٹرول سے وہ باہر ہیں تو مجھے بتائیں تو پھر کیا کر سکتے. آپ نے بات کی کہ ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوگا, آپ نے اس وقت میں آ کے کیا جب پردیسیوں نے اپنے اپنے گھروں میں جانا. عید الفطر پہ بہت کم تعداد جو ہے لوگ واپس جاتے ہیں. عید الاضحیٰ ایسی عید ہے جس پہ ایک ہفتہ 10 دن کے لیے مزدور آدمی جو باہر سے لاہور میں آیا ہوتا ہے اس نے واپس جانا ہی جانا ہوتا ہے تاکہ ایک ہفتہ تک اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے وہ اپنی عید کی خوشیاں منا سکے. تو اس وقت میں کیا, اب ایک طرف ہوتا ہے کہ رش ہوا, رش کی وجہ سے قیمتیں بڑھی, کرائے بڑھ گئے, پیٹرول کا جواز آپ جب پیٹرول اور ڈیزل کا جواز آپ نے دے دیا تو پھر وہی ڈبل ہو گیا. ایک رش ہوا, ایک اس پہ بلیک میل ہوا عام صارف, دوسرا آپ نے پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں. جب دوہرا یہ معاملہ آ گیا تو اس کے بعد مجھے بتائیں عام جو شہری ہے اس نے تو گھر جانا ہے, چاہے چھت پر بیٹھ کے جائے, چاہے اس میں ایڈیشنل سیٹس جو ہیں وہ بس میں لگا کر لے کے جائے, جس طرح بھی مرضی لے کے جائے, انہوں نے تو جانا ہے. یعنی لوگوں کو سکھ کا سانس نہیں آنے والا, تہوار بھی آپ خوشیوں کے ساتھ نہیں منا سکتے, مہنگائی ہر طرف ہے, پریشانیاں ہر طرف ہیں. خیر موجودہ صورتحال کو ہم نے ڈسکس کیا, ایک تو مہنگائی, دوسرا کووڈ کا جو یہ خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو احتیاط آپ کیجئے, مہنگائی کم ہونے والی نہیں, اس کے لیے میں آپ کو کوئی احتیاط نہیں کہہ سکتی, یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ آپ چیزوں کا استعمال کم کیجئے. اس خبر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. LWMC ان ایکشن ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. صفائی کے حالات ہم نے شہر میں جس طرح سے دیکھے, بلکہ آلموسٹ ہم پورا سال کہہ لیں یا گزشتہ 5-6 مہینے خاص طور پر شہر میں بدترین صفائی کی صورتحال رہی. وسائل ہیں اب لمیٹڈ اور آپ نے کام کرنا ہے بہت بڑا, یعنی آپ نے پورے شہر کو صاف رکھنا ہے. تو یہ تو خیر پتہ چلی جائے گا, جس طرح سے ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں, ایک پراپر نظام تو رائج کیا جا رہا ہے, سسٹم تو لے کر آیا جا رہا ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کروانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. خبر یہ ہے جی, ہمارے پاس مویشی منڈیوں میں ویسٹ بیگ کی تقسیم, نارملی گھروں میں ویسٹ بیگ تقسیم کیے جاتے ہیں جس میں آلائشیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پھینک کے ڈال کے گھروں سے باہر پھر رکھنی ہے, اور LWMC کی ٹیم آئے گی, وہ آلائشیں لے جائے گی. اب مویشی منڈیوں میں مقصد کیا ہے یہ ویسٹ بیگ تقسیم کا, سپرا صاحب سمجھا دیجیے گا, مجھے تو سمجھ نہیں آئی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں لاہور کے باسیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آلائشیں یا جو بھی بیگ ان کو ملے گا جو کنٹینر رکھے ہوئے ہیں اس میں رکھیں. بالکل. ہمارے ہاں سب سے زیادہ مشکل اور حالات خراب اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ علائشیں سڑک پر پھینک دیتے ہیں یا گلی محلے میں پھینک دیتے ہیں, اور اس ویسٹ بیگ کو آپ گوشت کی تقسیم میں استعمال کر لیتے ہیں. ہاں وہ اچھا. دوسری بات آگئی کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پورا سال ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا, اس کے باوجود حالات یہ ہیں کہ آج تک شہر میں جو کچرا ہے اس کو پراپر طریقے سے اٹھایا نہیں جا سکا. چوک چراہوں میں اس وقت بھی آپ کو کچرا نظر آتا ہے. اور پھر عید الاضحیٰ پر جو حالات ہوں گے, اگر یہی حالات رہے تو میرے خیال میں 2 سے 3 مہینے لگ جائیں گے, شہر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گا, اس میں بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے. بات رہی کہ انہوں نے مویشی منڈیوں میں جا کر کیمپس لگا دیے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, گاہک وہاں پر آئے گا, وہ خریداری بھی کرے گا, بیگز لے کر بھی جائے گا, لیکن ماضی کی طرح آج ان کو مین شاہراہوں پر بھی کیمپس لگانے کی ضرورت ہے.
अगर वहां से बैग नहीं ले सका या जो भी मामलात हैं, तो जो राहगीर हैं जो वहाँ शाहराहों पे गुजर रहे हैं वो आसानी से वहां से ले सकेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में इस मामले पर इनको संजीदा होना चाहिए कि इस बैग का जो मामला है ये कितना जरूरी है और शहरियों तक इसका पहुंचना भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी क्या वजह है कि बैग्स में जब अलाइशें होंगी उसका फायदा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को भी होगा। अच्छा और आपने दी है लोगों तक, जिस तरह हमने यूसी की सतह पर देखा कि लोगों के घरों तक वेस्ट बैग तकसीम किए गए थे, इस दफा इस तरह प्रॉपर निजाम नहीं है, घरों में लोगों के वेस्ट बैग पहुंचे भी नहीं। बहुत सारे लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं। देखें, ना पहुंचाएं, घरों में ना पहुंचाएं, अगर मुमकिन नहीं है तो ना पहुंचाएं, मेन शाहराहों पर लगा दें। मैं आपको बताता हूँ, जे रोड, माल रोड, क्वींस रोड, जिस तरह आपकी मेन शाहराएं हैं इन पर लगा दें जहां से लोगों ने गुजरना है। बिल्कुल ठीक है, आपके जहाँ यू टर्न है, मुझे बताएं जब कैंप लगा होगा तो लोग रुकेंगे, उनको भी पता है कि अलाइशें जो हैं उसके लिए बैग जरूरी है, घरों में तो आपने रखने नहीं है, वेस्ट तो करनी है, तो उसके लिए कंटेनर तक पहुंचाने के लिए अगर उनको बैग मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी। इसलिए मेन जो शाहराएं हैं उन पर लगाने की जरूरत है। अब आ जाते हैं कि मामला चलेंगे किस तरह। अगर तो टीमें मुतहरिक रहीं, अगर तो कंटेनर्स की हद तक उनको सफाई होती रही कि कंटेनर्स फिल हुआ उसको खाली कर लिया, जब कंटेनर फिल हो जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो वेस्ट है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। और जो मौसम की सूरत हाल है कि मानसून सीजन चल रहा है, बारिशें भी हैं, वो भी उनकी भी पेशन गोई की जा रही है। अगर इस अलाइशों के दौरान या इस कूड़े के दौरान अगर बारिश होती है और मानसून का सीजन और हब्स का मौसम है तो मेरे ख्याल में इलाके में ताफून और बदबू फैलने के खदशात ज्यादा हैं। इसलिए LWMC को अब पहले से ज्यादा मुतहरिक होने की जरूरत है। अब वो रूटीन पे नहीं जाने की जरूरत कि शहर को आपने कचरा कुंडी तो बना दिया, शहर को आपने कूड़े का जो एक कूड़ा दान की शक्ल दे दी, वो तो खत्म। एक दिन भी ईद के पहले रोज भी सही तरह से अपने प्लान को नाफिज ना कर सके, आलाइशें ठिकाने ना लगा सके, तो वो 2 दिन पिछले जो हैं वो तो आपसे एक बैकलॉग कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाना है। देखिए, इसमें कोई अभी भी मेरे ख्याल में अभी उनको मुतहरिक होना चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स हैं जो इन्होंने जहां पे कैंप्स बना रखे हैं, चारा लोगों ने जानवर अपने घरों में रख लिए हैं, उनका चारे का वेस्ट है वो फेंका जा रहा है और उसके साथ दीगर जो वेस्ट है वो भी आ रहा है। फिर मानसून का सीजन चल रहा है, मेरे ख्याल में ईद और अज़हा के दिनों में तो इन्होंने अपने एक्टिव होना ही है, अभी से मुतहरिक होने की जरूरत है। और मैं आपको एक बता दूं कि ये जो वसाइल हैं जहां तक इनकी कारकर्दगी है और अभी चल रहा है, आपके लाहौर शहर के ईद पर हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसमें नहीं होगा कि आप प्रॉपर तरीके से इसको उठा पाएंगे। अगर अमला मुतहरिक हुआ और उसकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की गई, LWMC के अफसरान अपने दफातर से निकलेंगे, ईद जो है वो लाहौर शहर को साफ रखने के लिए कुर्बान कर देंगे, तो फिर तो मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज रूटीन में अगर मामलात रहे तो मेरे ख्याल में हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा जी, एक हेल्पलाइन है और फिर जी एक एप्लीकेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन ऐप लाहौर, इसका इस्तेमाल। अब ये चीज़ें लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि चलें अगर आपके इलाके में वर्कर्स नहीं पहुंचे LWMC के, तो आप एप्लीकेशन का या तो इस्तेमाल कर लें या फिर आप हेल्पलाइन पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें आपने सहूलत के लिए बनाई हैं, ये मौसर कितनी है? देखें, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ कि अवाम अगर अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल सा मामला है कि आपके किसी चौक चौराहे में कैंप्स लगे हैं, बैग लें, बैग में डालें और कंटेनर पे जाएं और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, तो मेरे ख्याल में हालात ठीक रहेंगे। अगर आप पूरा मामला LWMC पर डाल देंगे कि हमने तो घर की 4 दीवारी से बाहर गली में फेंक देना है, शहर को संभालना है, थोड़ा सा ताउन करने की जरूरत है, ढेर सारा ताउन करने की जरूरत है। इसलिए आपका अंदरून जो शहर है, अंदरून लाहौर की अगर हम बात करें, तंग गलियों की अगर बात करें, तो वहां पे मामला इससे ज्यादा खराब होते हैं। जो पोश इलाके हैं वहां कहीं ना कहीं उनके अपने मुलाजमीन भी होते हैं, वो दूर फेंक आते हैं, लेकिन जो आपका अंदरून लाहौर है, शुमाली लाहौर है, और फिर साथ में बारिशें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए LWMC की जिम्मेदारियां अपनी जगह पर, लेकिन एक जिम्मेदारी शहरी होने का जो एहसास है, अगर हम लोग खुद एहसास पैदा कर लेंगे कि हमने अपने शहर का हुस्न जो है उसको बरकरार रखना है, तो मेरे ख्याल में मामला बहुत हद तक, अगर 50-50 था तो मेरे ख्याल में 80-20 हो जाएगा। अगर शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और उस वेस्ट को उठाकर कंटेनर तक या डंपिंग जो भी साइड उनका करीब होगी वहां पहुंचा देंगे। अगर गली मोहल्ले में आपने गली मोहल्ले में फेंक देना है, किसी के गटर पर जाके आलाइशों को रख देना है, तो मेरे ख्याल में फिर हालात खराब हो सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने घर के बाहर से निकाल के अगर आलाइशें या फिर वेस्ट जो है वो किसी के घर के बाहर रख दें, ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। गली मोहल्ला आप ही का गंदा नजर आएगा, ताफुन फैलेगा और आप ही के लिए मुश्किलात होंगी। तो हम
हम अगली खबर की तरफ भी आएंगे। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूं जी। कसाईयों की मुंह मांगे दामों पर बुकिंग का सिलसिला जारी, और शहरी अनाड़ी कसाईयों से होशियार हो जाएं। अब शहरी बेचारे इतना वेट करते हैं, जब कोई हत्ते नहीं चढ़ता तो फिर अनाड़ी कसाई जो हैं उनकी भी ईद लग जाती है। इस पे आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अब जी हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिन्होंने हाथ साफ करने हैं और खूब सीजन लगाने की तैयारी किया। आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि वो कसाब के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जो लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कसाब जो है वो कहाँ से ढूंढें, फिर उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप कैसे प्लान करते हैं अपनी कुर्बानी? देखिए, हम लोग तो खुद करते हैं। वाह, ये जबरदस्त। पैसे भी बच गए, वक्त भी बचत, और सर भी नहीं किसी से खपाई करनी पड़ेगी। वो कोई जरूरत नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं और छोटे भाई हैं, और मैं तो उस वक्त पहुंचता हूं जब मेरे ख्याल में वो खाना भी पक गया होता है, क्योंकि ईद की ड्यूटी होती है, ड्यूटी करके जाना होता है, तो हम लोग खुद करते हैं। बात आपने की कि मौसमी कसाब जो हैं वो अब मार्केट में इन है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ इनकी तादाद भी कम है। होता ही है कि जो तो किसी का पक्का कस्टमर है जिसने पूरा साल किसी कसाब से गोश्त खरीदना है, जिस तरह आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया, तो उनको तो एक अच्छा कसाब मिल जाएगा। बुकिंग कर लेते हाँ, बुकिंग कर लेते हैं, और 1.5 महीना 2 महीने पहले उसकी बुकिंग होती है, और फिर जो टाइम, जो अच्छा कसाब होगा, जो टाइम देगा, उसी टाइम पर वो आपके घर पर पहुंच भी जाएगा। उनको मालूम है कि 1 घंटा लगना है या 1.5 घंटे में। मुंह मांगे पैसे भी मांगते हैं। देखिए, पैसे आपने देने हैं, पैसे उनका रोजगार है। अगर वो ईद की 3 दिनों में, फिर आप व्यापारियों वाली बातें कर रहे हैं जो पिछले साल आपने कहा था, अब आप कीमतें सुने कि कसाब कितने पैसे। उसी पे आ रहा हूँ कि पैसे ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, माजी में अच्छा, फिर महंगाई है ना। आप या तो नया पाकिस्तान ना बनाते, हम लोग नया पाकिस्तान भी बना रहे हैं, रियासत मदीना भी बना रहे हैं, तो फिर इन नारों के साथ फिर महंगाई का साथ चलना जो है वो इंतहाई जरूरी है। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन कोई चीज महंगी ना हुई हो। हमने कभी नहीं सुना कि कोई चीज सस्ती हुई है। अच्छा, बात यह है कि यही बकरा अगर कोई ज़िबा करने का साहब आता था या उनकी टीम आती थी, तो 4000 रुपये या 45 रुपये ये गुज़श्ता सालों में होता रहा। बड़ा जानवर जो है वो 9000, 10000, हद 12000 तक जाता था। आज वही रेट जो बकरे का आपने उठाया 7-8 हजार पर ले गए, और बड़े जानवर का रेट आपने उठाया 15-16 हजार तक ले गए। अच्छा, ये वो रेट है जिनकी बुकिंग होगी। जिनकी बुकिंग नहीं हुई उन्होंने अलहदा ब्लैकमेल होना है, और फिर जो आपको मौसमी कसाब मिलेंगे जो आपका जानवर भी खराब करेंगे, आपका गोश्त भी खराब करेंगे, वो अलहदा है। इसलिए जो लोग हैं उनको आपने ठीक कहा कि जब घंटों इंतजार करना पड़ता है, ईद आ गई, शाम हो गई, अगर आपका जानवर जो हलाल नहीं हुआ, आपने गोश्त नहीं बनाया, ना घर पे पकाया, ना आप अपने दोस्त अहबाब गरीब गुरबा में तकसीम नहीं कर सके, तो फिर कुर्बानी का जो तसव्वुर है वो पूरा नहीं होता। इसलिए मौसमी कसाब से बचने के लिए लोगों को तो कोशिश तो होगी कि बचा जाए, लेकिन जो वीडियो सामने आती हैं, जो मामला सामने आते हैं सोशल मीडिया पर, तो उनसे तो यही लगता है कि बेतहाशा बहुत बड़ी तादाद में मौसमी कसाब जो हैं वो एक्टिव होते हैं। इसलिए जो घर वाले हैं, मेरे ख्याल में उनको पहले तो कोशिश करनी चाहिए थी कि करवा लेते, बुकिंग हो जाती। अगर नहीं है तो अब फिर ठीक है, अल्लाह खैर सलाह देखी जाएगी जो भी होगा। अच्छा खाना बनने में बहुत ज्यादा किरदार अदा होता है कि आपके गोश्त की कटिंग भी अच्छी हुई हो, और अच्छे तरीके से गोश्त को तकसीम करने में भी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अच्छा, अनाड़ी कसाब ऊपर से वो भी मुंह मांगे पैसे मांगते हैं। देखें, वो तो एक रूटीन चल रही होती है ना, महंगाई के साथ मामला चल रहे हैं कि 7-8 हजार जब आपका रेट है, जब आपको नहीं मिल रहा और आप फोन कर रहे हैं, बार बार उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यही कहेंगे कि फलां घर में छोड़ कर सितवाड़े को ला जाने हैं, सानू इतने पैसे दो। बात तो ये है ना, जब ये बात होगी तो पैसे भी बढ़ेंगे। चलें जी, अब तो वैसे टाइम नहीं रह गया बुकिंग का। शाहिद सिपरा साहब, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही हूँ। कभी ऐसा हुआ है, खुदा ना खास्ता, बल्कि ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, अगर आपका बकरा भाग जाए, कभी आपके साथ ये हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऐसे गली मोहल्लों में वाकयात, गली मोहल्ले में, शहर में बड़े वाकयात होते हैं। होता क्या, एकदम से शोर सा बरपा होता है, आप बाहर जाओ तो पीछे बाइक्स और आगे किसी का वेड़ा भाग। इसी तरह है। असल बकरे का तो कम मामला होता है, छतरे दुम्बे का कम होता है, लेकिन अगर बैल जो आपका भाग जाए तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, वॉल्टन में एक वाकया हुआ, पहले वो दिखा देते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जी दिखाइएगा। आयशा, बनाव सिंगार के लिए गया होगा ना, आप ऐसे तो नहीं ना वो सैलून तो में बनाव सिंगार, वो तो वहां सारा बिगाड़ करके आ गए हैं। देखें, अब यही पे मामला आप देख लेते हैं। इस वीडियोस में जो आपने देखा, इस वीडियो में देखें कि उसको पकड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, 4 से 5 लोग कर रहे हैं। जो जानवर डर कर भागा है, उसमें खौफ है,
اس کو اس طرح کے 4-5 لوگ جب نہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے تو اس میں زیادہ خوف آئے گا. وہی ہوا کہ آپ نے اس کو سیلون میں اس دکان میں پکڑ لیا ہے, لیکن جب اس پہ آپ نے اس پہ خوف طاری کیا, اس کو باہر نکالنے کی کوشش کی ہے تو وہ نکلا اور اس کی وجہ سے اس نے شیشے توڑ دیے. سارے معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, خوف طاری کیا, کیا کریں اس ٹائم آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں جانور کو پکڑنے کے لیے ایک شخص جو ہے اور پھر آرام سے, اتنا تگڑا جانور ہے, میری بات تو سنیں نا, نہیں جب آپ اس کو پکڑیں گے, رسی پکڑ لیں گے تو بڑی آسانی ہوگی. ایک چیز ہے آلریڈی وہ خوف سے بھاگی ہوئی ہے اور اس پر آپ پھر 4-5 لوگ اس پر دعویٰ بولنے کی کوشش کریں, اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. کبھی جانور ایسا پکڑا نہیں جاتا, اس طرح نہیں پکڑا جاتا, اور تھکا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا موٹر بائکس پہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, کئی کلومیٹر تک جانور چلے جاتے ہیں. یہ تو پھر بھی سیلون میں آیا اور پھر آپ بھاگ گئے, اس کے بعد کیا ہوا, کب پکڑا گیا, کوئی معلوم نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں شہریوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. آج کل ہر گلی میں چھوٹا بڑا جانور باندھا ہوا ہے, بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی بنی ہوئی ہے, چھٹیاں اسکول میں, وہ گھروں تک تھے, انہوں نے اپنے جانوروں کے ساتھ کھیلنا بھی ہے, گلی میں بیٹھنا بھی ہے. اس لیے سب سے پہلے شہریوں کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ جانور لائے ہیں تو ان کو اچھی طرح باندھیں, مضبوط طریقے سے باندھیں. اگر خدا نہ خواستہ وہ اس کے باوجود نکل گیا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی. اس طرح پیچھے بھاگیں گے, میرا بھی ظاہر ہے میں بھی دیہی علاقے سے ہوں, اگر اس طرح بھاگیں گے تو سارا دن کوئی جانور جائے گا. اور اگر آپ اپنے جانور کو سیر بھی کرانے لے کے جا رہے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ جائیے جی, اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ سپرا صاحب. ناظرین ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, لیکن آپ نے ضرور احتیاط کرنی ہے, یہ دکھانے کا مقصد یہی تھا. بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے اس حصے میں جی ہم جس ایک منفرد سی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں, آئی ہوپ آپ لوگ اس کی تلاش میں بھی ہوں گے, کچھ ایسا حل بھی ڈھونڈنا چاہ رہے ہوں گے جس سے آپ کی زندگی آسان بن جائے. اب وہ زندگی آسان کس طرح سے بنائی جاتی ہے؟ موسم کی شدت سے بھی آپ لوگوں نے محفوظ رہنا ہے, اپنے گھروں کو بھی آپ نے خوبصورت دکھانا ہے. تو جی آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا بورڈ ہے جو کہ ہیٹ کو ابزارب کر لیتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ کا گھر جو ہے ایک وہ ٹھنڈا جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے. جس طرح سے گرمی کی شدت ہم شہر میں دیکھ رہے ہیں, اصل میں یہ ہے کیا, کس طرح سے یہ اویلیبل ہو سکتا ہے گھروں میں, اس کو کس طرح سے لگایا جا سکتا ہے, یہ ساری ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی جی. بزنس ہیڈ ہیں سمبل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے, اور پروجیکٹ ہے جی یہ ڈائمنڈ گروپ آف انڈسٹریز کا. انجینئر نصیر محی الدین صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. کیا حال چلیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بڑی منفرد سی یہ چیز ہے اور میں نے پہلے ایز سچ کبھی سنا نہیں, بہت سارے ویورز نے بھی نہیں سنا ہوگا. تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا یہ ڈائمنڈ جمبولن ہے کیا؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کرنے کا. ڈائمنڈ جمبولن تھرمل انسولیشن بورڈ ہے اور یہ گھروں کی چھتوں اور دیواروں میں نصب کیا جاتا ہے, جس سے آپ کی جو ہیٹ ہے, جو اتنی گرمی آپ آج کل محسوس کر رہی ہیں, تو یہ ہیٹ جو ہے وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی. صحیح. جب وہ ہیٹ گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی تو آپ کا گھر جو ہے وہ تھرملی کنڈیوسیو بن جاتا ہے. آپ کو بہت آرام دہ لگتا ہے. باہر اتنی گرمی میں سے جب آپ گھر میں داخل ہوں گی آپ کو لگے گا کہ یہ تو ٹھنڈا ہے. اور سم ٹائمز تو ہمارے کلائنٹ نے یہاں تک کہا کہ ہمیں لگا کہ شاید اے سی چل رہا تھا. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ, امیزنگ کہ خاص طور پر جو ہمارے گھروں کی اوپر والی منزلیں ہیں وہ اتنی گرم ہو جاتی ہیں کہ آپ اس میں رہ نہیں سکتے. تو اگر آپ نے اپنے گھر کو ڈائمنڈ جمبولن بورڈ سے انسولیٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ نے اپنی چھت میں اور دیواروں میں ڈائمنڈ جمبولن بورڈ لگایا ہوا ہے, تو آپ کا گھر جو ہے باقی گھروں کی نسبت تقریباً 60-70% زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کے اے سی کا جو بل ہے یا الیکٹریسٹی کا جو ایکسپینس ہے وہ 60% کم ہو جاتا ہے. اچھا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی بالکل, یہ ایسے ہی ہوتا ہے. بہت ہی منفرد, کیونکہ جس وقت آپ کی انگریس ہیٹ کی زیادہ ہے, جب آپ کا ہیٹ لوڈ زیادہ ہے, جب آپ کا کمرہ زیادہ گرم ہو رہا ہے باہر سے, جو ہیٹ اندر آ رہی ہے اس کی وجہ سے, تو آپ کے اے سی کو بھی اتنا ہی زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے. صحیح, بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر باہر کا لوڈ آپ کم کر دیں یا ختم کر دیں تو آپ کے اے سی نے صرف اندر کے ایٹماسفیئر کو ٹھنڈا کرنا ہے,
for 5-6 minutes 10 minutes اور اس کے بعد اس نے ٹرپ کر جانا ہے. صحیح, ایسے ہی بالکل. تو اس طرح سے 35 to 40% اینڈ سم ٹائمز 60% آپ کا اے سی جو ہے کم چلتا ہے, جس سے آپ کی بجلی کی بچت ہوتی ہے. یہ تو بہت زبردست چیز ہے. پھر اچھا جی, اس کو انسٹال کیسے کیا جاتا ہے, کس طرح گھروں میں لگایا؟ اٹس ویری ایزی. یہ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں, یہ شیٹ ہوتی ہے, یہ 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی شیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس شیٹ کو ہم چھت کے اوپر جس وقت آپ کا لینٹر پڑتا ہے, جب آپ کا گھر بن رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا لینٹر پڑا, لینٹر پڑھ کر آپ نے واٹر پروف اسے کیا اور یہ شیٹیں بچھا دیں. ٹھیک ہے. اور یہ ترتیب سے بچتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ پوری چھت کے اوپر بچ گئیں, اس کے اوپر پھر آپ نے پولیتھین رکھ کے مٹی اور ٹائل, جو ہمارا کنونشنل طریقہ ہے چھت کو مکمل کرنے کا, یا کنکریٹ اور روف ٹائلز, وہ اس کے اوپر آپ انسٹال کر سکتی ہیں. اینڈ دین یور روف از اویلیبل فار آل فٹ ٹریفک. آپ اس کے اوپر بھاگیں, دوڑیں, جو مرضی کریں, دعوتیں کریں, وہ ایسی ہی ہے جیسے آپ کی ایک نارمل چھت ہے, لیکن انرجی ایفیشینٹ ہے. بالکل. اس میں سے ہیٹ نیچے نہیں جائے گی اور آپ بہت کمفرٹیبل فیل کریں گی. باہر کا ٹیمپریچر بھلے 52-53 ہو جائے, اندر کا ٹیمپریچر 32-33 رہے گا. آپ صرف پنکھے کی ہوا سے ہی اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھ سکتے ہیں. اور جب پورے گھر کا ٹیمپریچر ایک جیسا رہتا ہے تو آپ زیادہ اچھا, یہ آپشنز کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ 1-2 رومز میں کرانا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل بالکل, وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح آپ اس کو دیواروں میں انسٹال کر سکتے ہیں. اچھا, اور دیواروں میں اگر آپ بہت زیادہ ٹھنڈا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں واقعی کوئی انٹر ہو تو ایسے لگے جیسے اے سی اندر لگے ہیں, تو دیواروں میں بھی کرایا جائے. جی بالکل. اور دیواروں میں یہ پورا ہمارا جو بروشر ہے, اس کے اندر پوری تفصیل ہم نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہ کس طرح آپ اس کو دیواروں میں کر سکتے ہیں, کس طرح چھت میں کر سکتے ہیں, اور کس طرح یہ آپ کی چھت پہ لگ رہا تھا. اور اس کو یہ یو این ہیبیٹیٹ کا ایک پروجیکٹ تھا, یہ ان کی سٹڈی تھی. ٹھیک ہے. اور اس سٹڈی میں انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کہ جو آپ کا ٹیمپریچر ہے انسائڈ, یہ باقاعدہ چارٹ بنایا انہوں نے, کمپیریزن کر کے دیا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ 41 ڈگری اگر باہر کا ٹیمپریچر ہے تو اندر کا ٹیمپریچر 32.2 ہے. زبردست. آفٹر دی انسٹالیشن آف جمبو لان. اور اگر نہیں ہے تو وہ 36-37 ڈگری کے اوپر جائے گا. زبردست. So this is a very interesting, اور we must say it was the vision of our chairman. آپ کی اپنی پوری ٹیم ہے جو کہ اگر آپ کوئی گھر بنا رہے ہیں لیٹس سپوز, تو انہوں نے یہ کرانا ہے, سب سے پہلے تو رابطہ کیسے کیا جائے, پھر آپ کی اپنی ٹیم آ کے یہ سارا سسٹم لگا؟ جی بالکل بالکل, ہماری اپنی ٹیم ہے, وہ یہ سارا سسٹم کر دیتی ہے. پھر یہ بہت آسان ہے. پہلی بات تو یہ کہ وی آر اویلیبل تھرو آؤٹ دی کنٹری, اور ایون وی آر ایکسپورٹنگ اٹ ٹو افغانستان اینڈ نیبرنگ کنٹریز. صحیح صحیح. اچھا, اب جب آپ کو ضرورت پیش آئی, آپ نے ہمیں کال کی. کال آپ ہمارے مختلف نمبر ہیں 11111166 پہ بھی, 030331111166, یہ بھی ہمارا یو این نمبر ہے. 0322900123 میرا نمبر ہے. صحیح. آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے, آپ جائیے jambulon.com, ہماری ویب سائٹ ہے, JUMBOLON.com, یہ ہماری ویب سائٹ ہے. وہاں پورے پاکستان کے آپ کو کانٹیکٹس جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. صحیح. اچھا جی, اب یہ بتائے گا عام آدمی کو یہ فائدہ کس طرح سے پہنچائے گا؟ دوسرا, جو لوگ گھر بنا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے آلریڈی اتنی مہنگائی ہے, تو لوگ چاہتے جتنی بھی کاسٹ ایفیشینٹ چیزیں, تو آلموسٹ اس کی کاسٹ کتنی پڑ جاتی ہے؟ دیکھیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گھر جب آپ آج کل خاص طور پر اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہیں, تو چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی جو ہے وہ 35-40 لاکھ روپیہ اس کی کنسٹرکشن کاسٹ ہوتی ہے, اور تقریباً 60-65 لاکھ کا وہ پلاٹ ہوتا ہے. چھوٹے کی میں بات کروں, 5 مرلے تک یا 2.5 مرلے. اب اس میں اس کی کاسٹ جو ہے وہ صرف 1.5 لاکھ روپے ہے. اب آپ دیکھیے کہ 34 لاکھ روپیز آپ صرف کر رہے ہیں اس چیز پر, جو اگر آپ نے تھرمل انسولیشن استعمال نہ کی, ڈائمنڈ جمبولون بورڈ نہ لگایا, وہ اتنا گرم ہو جائے گا جیسے اوون ہوتا ہے. اچھا. اور آپ کو ہر کمرے میں اے سی لگانا پڑے گا, اور ہر ایک اے سی کا لگانے کا خرچہ, یعنی صرف اس کی جو انسٹالیشن کاسٹ ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے. 1.25 لاکھ روپے کا تو اے سی ہے. بالکل. اب اگر آپ, اور پھر اس کے بعد اس کا بل آنا ہے, 15-16 ہزار روپیہ ہر اے سی کا بل آنا ہے. بالکل آنا ہے. تو ایک اس کی پرنسپل کاسٹ ہو گئی, ایک اس کی آپریشنل کاسٹ ہو گئی, اور ایک اس کی مینٹیننس کاسٹ ہو گئی. ہر سال آپ کو 5-7 ہزار روپیہ اس کا دینا ہے, گیس بدلنی ہے, صفائی کرنی. اگر آپ نے ڈائمنڈ جمبولون بورڈ سے اپنے گھر کو انسولیٹ کیا ہوا ہے, تو اب ذرا اکانومی دیکھیے
کہ یہ 1.5 لاکھ روپے میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک اے سی اس سال نہ لیں اور آپ کی ٹوٹل کاسٹ کا یہ 0.1% بھی نہیں بنتا, اور اس نے ہر سال آپ کے بجلی کے بل میں 7 سے 8 ہزار روپیہ بچا کر دینا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ود ان اے ایئر آپ کے وہ پیسے بجلی کے بلوں میں واپس ہو جائیں گے. آپ اپنے گھر میں اتنا کمفرٹیبل محسوس کریں گے کہ واقعی آپ کو اپنے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, اور آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اٹ از تھرمل کمفرٹ. اور جو لوگ آئیں گے وہ آپ سے اسپیشلی پوچھیں گے کہ آپ کے گھر میں کیوں, باہر تو اتنی شدید گرمی ہے, اور نارملی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی کلائنٹس ہیں جنہوں نے انسولیشن کروائی ہوئی ہے, انہوں نے کرونولوجیکلی ہمیں یہ کہا ہے کہ جب بھی ہمارے گھر مہمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار تمہارا گھر بڑا ٹھنڈا ہے, کیا جادو ہے. ایک نے تو یہاں تک کہا کہ اس کے اوپر والے پورشن پہ اس نے سارا انسولیشن کروائی ہوئی تھی, تو کرایہ دار جو تھا اس نے کہا مالک مکان کو کہ یہ گھر کبھی گرم ہی نہیں ہوا, آپ نے اس میں کیا جادو ڈالا ہوا ہے. تو وہ جادو اصل میں ڈائمنڈ جمبل آن بورڈ ہے جو گھروں کو گرم نہیں ہونے یعنی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. جتنی مرضی شدید گرمی ہو آپ کا گھر جو ہے وہ ٹھنڈا ہی دے گا. آپشنز بھی ہیں آپ کچن میں, جہاں کہیں پہ بھی گھر کے جی بالکل بالکل, آپ اس کو پورے گھر کی چھت پر بھی انسٹال کر سکتے ہیں. آپ کسی ایک کمرے کو اندر سے انسولیٹ کر سکتے ہیں. یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر کی اگر جو فرنٹ والی دیوار ہے اس پہ اگر سیدھا ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے آپ وہاں پہ بھی. جی بالکل, آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے آفیسز, آپ کے سکولز, یہ سب آپشنز ہیں؟ سب آپشنز ہیں. آپ کے بلڈنگز, آپ کے سکولز, آپ کے آفیسز, ایون یہ آپ کا جو یہ سٹی 42 کا جو آفس ہے یہ بھی انسولیٹڈ ہے, اور پھر اس کی ساؤنڈ انسولیشن بڑی زبردست ہے. اچھا جی بالکل, یہ تو آپ نے بڑی اچھی چیز بتائی ہے. یعنی شور سے باہر کا شور اندر نہیں آئے گا آپ کے گھر میں. جو گھر ہم نے ایئرپورٹ کے ارد گرد کیے ہوئے ہیں, دے آر ویری ہیپی کہ جب جہاز گزرتا ہے تو ہمارے گھر میں اتنی آواز نہیں آتی. جن لوگوں کے گھر ایئرپورٹ کے پاس اور ٹرین جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ, تو وہاں پر اس کا ساؤنڈ انسولیشن, تھرمل انسولیشن, انرجی سیونگ, اور پھر کلائمیٹ سیونگ. جو اس کا اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کل تو آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, پوری دنیا چاہ رہی ہے کہ CO2 ایمیشنز کم ہوں. گھر ایک ایسی, یا ہاؤسز اور بلڈنگز ایک ایسا ایریا ہے جو 52% کنٹریبیوٹ کرتا ہے CO2 ایمیشنز میں. اور صرف اس وجہ سے کہ ہمیں گھروں کو گرمیوں میں ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے, ہم اے سی چلاتے ہیں, بجلی استعمال ہوتی ہے, بجلی فوسل فیول سے بنتی ہے, CO2 ایمیشنز ہوتی ہیں. گھروں کو جب گرم رکھنا ہوتا ہے ہم چلاتے ہیں, ہیٹر چلاتے ہیں, CO2 ایمیشنز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کے گھر انسولیٹڈ ہیں, جو کہ پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ وہ اپنے گھروں کو انسولیٹ کرتے ہیں تاکہ کاربن فٹ پرنٹ کم ہو. اچھا, ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں چیز کہ جو لوگ نہیں پورے گھر میں کرا سکتے, آپشنل کے طور پر آپ سے سجیشن مانگیں کہ آپ ہمارے گھر کے نقشے کو دیکھتے ہوئے ریکمینڈ کر دیں کہ ہمیں کون کون سی جگہوں پہ کرانا چاہیے, تو وہ آپ کی ٹیم. جی بالکل, ہماری ایکسپرٹس کی ٹیم جو ہے وہ بلڈنگ ایکسپرٹس بھی ہیں, وہ کیمیکل ایکسپرٹس بھی ہیں, ہمارے پاس میکینیکل ایکسپرٹس بھی ہیں. آپ کا شیڈ بن رہا ہے, اسٹیل شیڈ بن رہا ہے, وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. آپ کوئی کولڈ سٹوریج بنا رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے لیے, وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو آؤٹ. آپ کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں, آپ کوئی شاپنگ مال بنا رہے ہیں جس پر ہر وقت اے سی چلنا ہے, تو اس کی اگر انسولیشن نہیں ہوگی تو آپ تو بجلی کا بل دے دے کر ہی پاگل ہو جائیں. ایسے ہی. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ بجلی کے بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک ہی حل ہے, تو آپ نے اگر کچھ درمیانی راستہ ڈھونڈنا ہے کہ آپ کو بل زیادہ نہ ادا کرنے پڑے. اچھا, اس کی ایک ہی لیئر سائز ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر کے ڈیمانڈ پہ اس کو تھوڑا ہیوی بھی کر دیتے ہیں یا اس کو موٹائی میں اضافہ کر دیتے ہیں؟ جی, اس میں مختلف موٹائیاں ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا گھر کس ایریے میں ہے. پاکستان جو ہے یہ 5 تھرمل زونز میں تقسیم ہوا ہے. بہت ہائی ایمبینٹس میں, یعنی یہ آپ کا سبی اور یہ کراچی وغیرہ یہ ایک ایریا بن جاتا ہے, پھر کوئٹہ یہ دوسرا ایریا بن جاتا ہے, پھر آپ کے خیبر پختونخوا اور اس کے اوپر سوات اور کلام اور یہ سکردو یہ تیسرا ایریا, اسی طرح پنجاب چوتھا ایریا, اسی طرح 5واں ایریا آپ کا سندھ والا پورا پورشن جو ہے. سو 5 ایریاز میں ہم تقسیم ہوئے ہیں. ہم اس ایریے کے ایمبینٹ ٹیمپریچر کے مطابق اس کی تھکنس کو سجیسٹ کرتے ہیں. صحیح. جو سبی ہے ہائی ایمبینٹ ہے 3 انچ 4 انچ
sometimes 5 inches. Obviously weather condition को जी देखते weather हुए तो condition फिर को, जो लाहौर है 2 से 2.5 इंच 3 इंच, कराची 1.5 से 2 इंच, इसी तरह हम वो डिवाइड करके, तो मुख्तलिफ थिकनेसेस में ये अवेलेबल है। जो दूसरी खूबसूरत बात ये है कि ये शीट्स एक दूसरे में फिट हो जाती हैं। सही, ये देखिए आप, ये कट सा आपको एक नजर आएगा, बिल्कुल, तो यही कट जो है वो इसमें भी है, बिल्कुल। तो ये शीट्स एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाती हैं। सही सही, ठीक हो गया। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये फिट करके आप जो है इसके ऊपर फिर कंक्रीट वगैरह जो भी आपने डालनी है वो आप डालिए। चलिए जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और आई विश कि ये देखने वाले जो हैं उनको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अपने घर जो बनाने का प्लान कर रहे हैं वो ज़रूर इससे फ़ायदा भी उठाएंगे, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जिस तरह से गर्मी की शिद्दत है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे आपका घर ठंडा रहेगा तो कैसे नहीं आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। कुछ कहना चाहें, देखने वालों को मैसेज देना चाहें? जी बिल्कुल, यही कि आप अगर अपना घर बना रहे हैं तो उसको इंसुलेट कीजिए ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट घर बने। आजकल पूरी दुनिया में एनर्जी एफिशिएंट घर बन रहे हैं, और आप बड़ी आसानी से गूगल कीजिए बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मेकिंग योर होम, और बेस्ट जो है आप फायदे आप समझ लीजिए कि बेनिफिट्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन ऑफ हाउसेस। या आप जस्ट गूगल करें बेनिफिट्स ऑफ थर्मल इंसुलेशन ऑफ हाउसेस, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई वो वहां आ जाएगी। दूसरा ये कि घर को डायमंड जंबो लॉन से इंसुलेट करें ताकि आप एक ब्रांड को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वो परफॉर्मेंस मिले जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, ताकि आपको क्वालिटी भी पता चले कि जी डिफरेंस क्या होता है चीजों में। और आपका घर जो है वो मुकम्मल घर तभी बनता है जब वो थर्मली इंसुलेटेड होता है, ताकि बारिश से आप बच गए, आपने ईंटों मिट्टी गारे से घर बना लिया, सीमेंट से, बारिश से बच गए, हवा से बच गए, बिल्कुल धूप से नहीं बचे। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में खड़े हो धूप में, तो मैं यही कहूंगा कि जरा छांव में आ जाएं। बिल्कुल ऐसे। तो आपने घर को इंसुलेट कराने का मतलब ये है कि आप जरा छांव में आ जाएं, यू विल फील कंफर्टेबल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो कि इंतहाई अहम काम सर अंजाम दे रहे हैं, और इस वक्त में आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो, ख़ास तौर पर तालीम के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हो, और फिर इन इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है, तो बिलाशुबा ये काम जो है काबिल तहसीन है। सिदारती अवार्ड याफ्ता समाजी शख्सियत सैयद आमिर जाफरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और इनके बारे में आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान के समाजी, सहाफ़ती और तालीम हलकों में मारूफ और मोतबर इन्हें जाना जाता है, और इनका शुमार माहिरीन तालीम में भी होता है। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, गजाली एजुकेशनल ट्रस्ट के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। बिलाशुबा खिराज तहसीन के मुस्तहिक लोग होते हैं जो कि अपनी बहुत सारी मसरूफियात में से किसी कार खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, और फिर तालीम जिसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइडिया कैसे आया? आइडिया आना इस तरह था कि जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान के लिए तालीम ज़िंदगी और मौत का मामला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 70-74 साल के अंदर हमने मुख्तलिफ़ शोबाजात में कुछ ना कुछ तरक्की की है, आगे बढ़े हैं, लेकिन ये तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ तर हो सकता था अगर हम तालीम के मैदान में पीछे ना रह जाते। आप ये देखें कि अभी भी तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो है हमारे देही इलाकों के अंदर जो है ख़वानगी की शरह जो है वो 50% है, और उसमें आप ये कह सकते हैं जो ख़वातीन की ख़वानगी है यानी लिटरेसी रेट है शायद वो 30-35% भी ना हो, यानी 70% ख़वातीन जो है अभी भी गांव देहातों में पढ़ना लिखना नहीं जानती। ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का वो 70% के आसपास जो है सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक है। इस वक्त हम जनूबी एशिया में सबसे कम जो है तालीम के ऊपर खर्च करने वाले लोगों में से। हमारे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे आज की तारीख में स्कूलों से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। इस तरह इसी तरीके से जो ड्रॉप आउट रेशो है, यानी हर बच्चा 100 में से हर 60 बच्चे जो है ग्रेड 5 से पहले स्कूल छोड़ जाते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि बैक ड्रॉप है कि जिसमें हम समझते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को
خوشحال دیکھنا ہے, ترقی یافتہ دیکھنا ہے, کامیاب دیکھنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جب تک ہم اپنی قوم کو تعلیم یافتہ نہ بنائیں. بالکل, لیکن عامر صاحب جو انتخاب آپ نے کیا دیہی علاقوں میں, یہ تو بہت بڑا جی بالکل, جب ہم نے یہ 1997 میں فیصلہ کیا کہ ہم نے تعلیم کا کام کرنا ہے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کرنا ہے, تو ہمیں لگا کہاں سے کام شروع کریں. تو ہمیں لگا اس وقت شہروں میں پھر بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں, میڈیا پہنچ جاتا ہے, اہل خیر پہنچ جاتے ہیں اور گورنمنٹ پہنچ جاتی ہے, لیکن جو دیہی علاقے ہیں, دور افتادہ علاقے ہیں, وہاں پر جہاں پر آبادی بھی کم ہے, غربت بھی زیادہ ہے, وہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی نہیں جاتا, اس لیے کہ وہاں پر کوئی اس کی پروفٹیبلٹی نہیں ہے, تو وہاں کون جائے گا. تو غزالی ٹرسٹ نے سوچا کہ ہم جو ہے پاکستان کے دیہی علاقوں کے اندر اسکول بنائیں گے اور تعلیم کے لیے کام کریں گے. ہمارے پاس وسائل کم تھے, ہم نے ایک استاد. اچھا جی, اب آپ کے پاس وسائل کم تھے, وہاں پہ بھی لوگوں کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں, تو ان کو لے کر آنا کم وسائل میں, اور پھر ان کو مینٹلی وہ لوگ تیار ہی نہیں ہوتے, کنونس کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ دیہی علاقوں میں نارملی بچوں کو انہوں نے مختلف کاموں پہ رکھا ہوتا ہے نا, کہ گھر کا سرکل چلتا رہے گا, تو پہلے تو ان لوگوں کو تیار کرنا بہت مشکل. یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت تعلیم کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو ہے وہ بہت کم ہے پیرنٹس کے نگاہوں میں, کہ یہ بچہ پڑھ کے کیا کرے گا. پڑھے لکھوں کی بے روزگاروں کی بہت بڑی تعداد ہمارے ملک کے اندر موجود ہے, تو وہ تعلیم کی ویلیو کو فیل نہیں کرتے. اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان گاؤں کے لوگوں کو جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, غربت کا بھی شکار ہیں, انہیں اس پر قائل کرنا کہ اپنے بچے یا بچی کو جو ہے آپ اسکول کے اندر بھیجیں اس کے اندر. بہرحال یہ مشکل کام تھا, لیکن ہم نے وہی کام سلیکٹ کیا, اور جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی تھی, تو ہم نے ایک استاد ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا, اور ہم نے 1997 میں کوئی ہم نے 22 اسکول بنائے اور 500 بچے انرول ہوئے. اور نا اب آپ دیکھیے کہ آج 2021 میں غزالی ٹرسٹ کو تقریباً 700 اسکول بنا چکا ہے, 1 لاکھ بچے اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور تمام بچے وہ ہیں جو دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا جی, اب جس طرح سے اسکولوں کی تعداد بڑی, اس کو معیار کو, تعلیمی سسٹم کو اپ گریڈ کرنا, اس کو جدید تقاضوں کے مطابق رکھنا, ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. بالکل انا, ہم نے اس میں یہ رکھا ذہن کے اندر کہ جو اس وقت چیلنج درپیش تھا وہ یہ تھا کہ جو ایک تو یہ کہ جو آپ نے پہلے کہا کہ یہ بچے اسکول میں آ سکیں, کہ ایک بڑی تعداد اسکولوں سے باہر تھی, ان کو اسکولوں میں لایا گیا, یہ ایک بڑا چیلنج ہے, نمبر 1 بات. نمبر 2 ہے کہ یہ بچے جو اسکول آ جائیں یہ ڈراپ آؤٹ نہ ہوں, یعنی بچے اسکول چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں اس کے اندر, تاکہ وہ ریٹین ہم رکھیں ان کے اندر. 2 باتیں. تیسرا ہم نے ٹارگٹ یہ رکھا کہ چونکہ ہم گاؤں میں کام کر رہے تھے, انٹیک بڑا کمزور آتا تھا, تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو بچے ٹاپر نکالیں گے, ہمارا یہ خیال تھا بچے ڈراپ آؤٹ نہ ہوں, دوسرا 3rd ڈویژن پاس نہ ہوں, فیل نہ ہوں, تاکہ وہ زندگی کے جو مدارج اس میں آگے بڑھتے. دیکھیں جو بچہ اسکول میں آئے گا وہ اس بچے سے بہتر ہے جو اسکول سے باہر ہے, جو بچہ گریڈ 5 کر جائے گا اس سے بہتر ہے جو گریڈ 1 میں ہے, اور جو بچہ میٹرک کر جائے گا اس کے سامنے کچھ اور آپشن لائف میں جو ہے وہ کھل جائیں گے. تو غزالی ٹرسٹ کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم ان بچوں کو 10th گریڈ تک جو ہے لے جائیں, تاکہ زندگی میں ان کے پاس چوائسیز جو ہیں وہ بڑھ جائیں. مشکل کام تھا, لیکن بہرحال ہم نے اس کو کر گزرے ہیں. اس وقت میں نے جس طرح بتایا کہ 1 لاکھ بچے ہیں, 4000 ٹیچرز ہیں, ان کو ہم نے امپلائمنٹ ان کے گاؤں کے اندر ہی ان کو مہیا کیا. پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا کہ جب ہم اسکولوں میں جاتے تھے گاؤں کے, ہر اسکول کے گاؤں کے اندر 10 سے 15 بچے ایسے ملتے تھے جو مینٹلی یا فزیکلی چیلنج ہوتے تھے. اب آپ ذرا تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ شہروں سے دور گاؤں ہیں, اس گاؤں میں غریب ماں باپ ہیں, پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, اور ان کے گھر اگر ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے, کوئی بچہ یا بچی مینٹلی یا فزیکلی چیلنج ہو جاتا ہے, اب وہ کیا کریں اس کے لیے. یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی دور ہے, سمجھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, اور اگر آپ اس ڈسیبلٹی کو فوری وہ نہیں کرتے, ایڈریس نہیں کرتے, وہ ڈسیبلٹی سیویئر ہوتی چلی جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر ہم جو ہے, آپ یہ دیکھیں جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے 1947 میں پاکستان بنا ہے, اور جو اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ 2002 میں بنا ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے جی. یعنی ہم نے اس سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ اسپیشل ایجوکیشن اور یہ جو معذور اور ذہنی اور جسمانی معذور بچے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا, یہ کیسے جائیں گے. غزالی ٹرسٹ نے یہ کیا کہ جہاں جہاں غزالی کے اسکول ہیں وہ کوشش کی کہ ایسے بچوں کو ایک تو تلاش کیا جائے, ان کی اسکریننگ کی جائے, اور ان بچوں کو غزالی کے اسکولوں میں لے آیا جائے. اس وقت تقریباً 1200 ایسے بچے جو اسپیشل ہیں وہ ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اس میں 70 بچے ایسے ہیں جو بارڈر لائن پہ تھے, وہ ٹھیک ہو کے نارمل بچوں کے ساتھ جو ہے اپنا تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. اس طرح جنوبی پنجاب میں ہم گئے تو وہاں ہندو کمیونٹی کے بچے, خاص طور پہ بچیاں اسکول نہیں جا رہی تھی ڈیو ٹو سرٹن ریزنز. تو غزالی ٹرسٹ کو لگا کہ نہیں, پاکستان میں رہنے والے ہر بچے کو اسکول جانا چاہیے اور تعلیم ملنی چاہیے. ہم نے اس کمیونٹی کے ساتھ 2 سال بات کی. اب آپ کو خوشی ہوگی جان کے تقریباً 7 اسکول ہم نے ان کے لیے الگ سے بنائے ہیں ہندو بچے بچیوں کے لیے, اور 750 وہ بچے اور بچیاں جو ہیں پورے اطمینان
اور اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ہر بچے کو اور ہر انسان کو ہوا اور پانی ملتا ہے اس طرح ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے. تعلیم سے کوئی بھی جو ہے محروم نہیں رہنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہم جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. کووڈ کے دوران بڑا مشکل رہا, آپ لوگوں نے کس طرح مینیج کیا؟ یہ جو 1.5 سال گزرے ہیں یہ بڑے مشکل گزرے ہیں, چونکہ وہاں تو کوئی آن لائن تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے اور کمپیوٹر نہیں ہے وہاں پر, تو ایک مشکل کام تھا. لیکن کم وسائل میں آپ کے لیے ویسی چیزیں مینیج کرنا مشکل تھا. اس کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کووڈ نے بہت نقصان پہنچایا, لیکن الحمدللہ چونکہ غزالی ٹرسٹ کا وہاں پر ایک اعتبار اور اطمینان ہے, تو اس وقت جیسے اسکول کھلے ہیں تقریباً 80-90% بچے واپس آ گئے ہیں. ایک رابطہ رکھا ہے, ٹیچرز نے رکھا ہے, گھروں میں گئے ہیں جہاں جہاں ممکن تھا, لیکن میں یہ کہتا کہ بہت آئیڈیل صورتحال رہی ہے, لاس ہوا ہے. صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا کیا اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ کن کن علاقوں میں ہے, کن کن علاقوں میں پلان ہے؟ تو ہم انا یہ کر رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت سارا کام کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے. جی بالکل گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اس وقت ہم پنجاب میں کر رہے ہیں, KPK میں کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ سندھ میں گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے دیہی علاقوں کے اندر, یعنی ابھی گورنمنٹ نے پنجاب میں جو پبلک اسکولز ہیں وہ تقریباً 100 سے زائد پبلک اسکول جو ہے غزالی ٹرسٹ جو ہے وہ چلا رہا ہے گورنمنٹ کی بیہاف کے اوپر. ابھی گورنمنٹ آف سندھ نے کہا ہے کہ جی آپ آئیں اور جو سندھ کے دیہی علاقوں میں جو اسکول ہیں وہ ان کے تعاون, چونکہ ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے کہ ہم اسکول گاؤں کے اندر بنا کے چلا سکتے ہیں. تو الحمدللہ اب یعنی جیسے گورنمنٹ اسکول ہیں, جب گورنمنٹ نے ہمیں اسکول دیے بکھر اور میاں والی کے اندر تو آلموسٹ کوئی 1,500 بچے 80 اسکولوں میں بیٹھے تھے. اس وقت تقریباً 15,000 بچے ہیں اور رزلٹ ان کے اس وقت 20% تھے, اور گورنمنٹ نے جب دوبارہ 1 سال بعد لیے ہیں تو 90% رزلٹ انہی بچوں کے جو ہے وہاں پر ہے. تو ایک بہت سگنیفیکنٹ چینج جو ہے وہ ہوا ہے. آج بھی گاؤں کے اندر لوگ گورنمنٹ اسکولوں کو ترجیح دیتے ہیں, بس یہ ہے کہ وہاں پر تعلیم اچھی ہو, ٹیچر موٹیویٹڈ ہو اور لوگوں کا اطمینان ہو کہ یہاں ہمارے بچے جا رہے ہیں تو ان کو تعلیم جو ہے وہ اچھی ملے گی. اچھا, اب بہت سارے لوگ, آپ تو زبردست کام کر ہی رہے ہیں, اس کا حصہ بننا چاہیں, جس طرح کے کچھ اساتذہ جو ہیں آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیں اور اس کا حصہ بننا چاہیں. بہت یہ ہمیں پاکستانی ویسے بھی بڑے کھلے دل کے ہیں, اور ہم نے مختلف, لیکن مشکل دور میں جب کوئی وبا آتی ہے, کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پاکستانی قوم بہت آگے آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نارمل حالات میں بھی ہمیں آگے بڑھ کر ان کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے. خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں تعلیم پہ ہماری توجہ کم ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستانی لوگ صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, لیکن میرے خیال اس میں تعلیم کا پورشن کم ہے اس کے اندر, کیونکہ تعلیم میں ایک آپ کو لانگ ٹرم کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ایک بچہ جو کلاس 1 میں آیا ہے اس نے میٹرک تک میں 8-9 سال لگنے ہیں اس کے اندر نا, تو یہ کمٹمنٹ کرنا کہ اس کو ہم نے پڑھانا ہے یہ کم ہوتا ہے. لوگ چاہتے ہیں جلدی کریں, ماسی کو پیسے دیں, فلاں جو اس کا مسئلہ حل ہو اور ہمیں سیٹسفیکشن مل جائے, لیکن قوم کی تعمیر جو ہے اس کے بغیر نہیں ہوگی. تو میں ایک تو کہنا چاہتا ہوں یہ بہت اچھی آپ کی ہے کہ لوگ تعلیم کے اندر آئیں. خاص طور پہ میرے خیال میں بہت سی ایسی خواتین, بہت سے ایسے مرد جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, جو بہت اچھے اداروں میں پڑھاتے رہے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا بہت پاکستان کے ایلیٹ اسکولوں میں پڑھاتے رہے ہیں, تو وہ کیوں گھر بیٹھے ہوئے, وہ آئیں آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہمیں گائیڈ کریں. ہماری ٹیچرز ٹریننگ پروگرام, اب 4,000 ٹیچرز ہیں, 4,000 ٹیچر کو تھوڑے تو نہیں ہیں, ان کی ٹریننگ کا ایک ایشو ہے. ان کو اب جو کووڈ کے بعد ایک بالکل نئی تعلیمی آپ کہہ سکتے دنیا آنے والی 21 سینچریز کے ہم کہتے ہیں چیلنجز بالکل مختلف ہیں. جو 19 اور 20ویں صدی کے چیلنجز تھے ایجوکیشن کے, اب بچوں کو کچھ نئی سکلز چاہیے, تو اس کے لیے ہمیں وہ ٹیچر چاہیے. اچھا عامر صاحب, ہمارے ہاں ہم جس طرح جدید تعلیم کی بات کر رہے ہیں, وقت کے ساتھ تقاضے بدلتے جا رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں آپ بھی ٹائم ٹو ٹائم دیکھتے ہوئے جدید تقاضوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ کسی گاؤں ہے, دیہات ہے, بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ جدید تعلیمی تقاضے ہونے چاہیے. سبجیکٹس پہ فوکس کرنا, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ فوکس؟ ایک تو بھی جو آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن ہم ابھی بیسک لیول پہ پھنسے ہوئے ہیں. مثلا بیسک لیول پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیوچر کی 2.5 کروڑ فیملیز ہیں جو غربت کا, انتہا پسندی کا, بیماری کا شکار ہونے جا رہی ہیں. پھر ان کے لیے ہم ڈھیر ساری چیریٹی اکٹھی کریں گے. ہم آج انہیں پڑھا کیوں نہیں دیتے, ان کو اسکول میں کیوں نہیں لے آتے؟ یہ صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے, گورنمنٹ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی. ہم سب آپ دیکھیے کہ ایک گورنمنٹ کو اسکول بنانا پڑتا ہے مڈل یا ہائی تو 5 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں, 2.5 سے 3 سال لگتے ہیں اس کے اندر. یعنی ایک اگر ٹرینور گورنمنٹ کا آیا ہے, PTI کا یا نون کا یا PP کا, تو آپ سمجھے کہ ان کے ایک ٹنور کے اندر کتنے اسکول وہ بنا لیں گے. بجٹ ویسے کم ہے جو میں نے بتایا, جنوبی ایشیا میں سب سے کم. تو یہ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جانا ہوگا, ہمیں حکومت کے ساتھ عام لوگوں کو شامل ہونا پڑے گا تعلیم کے مسئلے میں, تاکہ یہ 2.5 کروڑ بچے اسکول آئیں. نمبر 1. نمبر 2, جو بچے اسکول جا رہے ہیں چونکہ ایجوکیشن کی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں, بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, چھوڑ جاتے ہیں, ان کو ریٹین کرنا ہے, یہ ایک ایشو ہے. پھر ایک اور ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ
جو بچے اسکول جا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ سیکھ بھی کیا رہے ہیں. یعنی ایک بڑی تعداد, یہ اس وقت ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے 100 میں سے صرف 30 بچے ہیں کہ جن کے لرننگ لیول کچھ بہتر ہیں. 70% کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے, وہ اسکول جا رہے ہیں لیکن وہ صرف ٹائم ان کا کل ہو رہا ہے ان کا نا. اب یہ بڑے چیلنج ہے. اب جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک اگلے سٹیج کی بات کر رہی ہیں, ہم تو ابھی اس بیسک لیول کے اوپر ہیں. چلیں جی, میں آپ کو گڈ لک کہنا چاہوں گی جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا, جس لیول سے آپ نے سٹارٹ کیا, واقعی یہ بہت مشکل کام بھی ہے. اور ہم دعا جس بات جو میں کر رہی ہوں جدید تقاضوں کے, انشاءاللہ وہ بھی وقت دور نہیں ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں تو وہ بھی آپ اچیو کر ہی لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ اینڈ وش یو گڈ لک. اسی طرح سے یہ بہت زبردست کام ہے, اس کار خیر کو آپ جاری رکھیں, لوگ بھی اس کا حصہ بنیں. ہم تو لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور یہاں پہ کچھ ذکر ہونے والا ہے میٹھے کا, اور میٹھے کا ذکر اس طرح سے ہوگا کہ جی ریئل دودھ سے بنی ہیکو آئس کریم کی کیا کیا خصوصیات ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں. ہیکو ڈیری آئس کریم جو ہے آپ کے ہر لمحے کو زبردست بنا دیتی ہے, یادگار بنا دیتی ہے, خاص اور آپ کو جوڑے رکھتی ہے اپنے پیاروں سے. ہیکو آئس کریم جو ہے جی 100% جو ہے پیور دودھ سے بنائی گئی ہے. ہیکو سچے رشتوں کا میٹھا مزہ ہے. ہیکو ڈیری آئس کریم جو ہے ریئل دودھ اور اس میں کریم کا استعمال کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 100% ریئل آئس کریم ہے اور 100% پیور ڈیری آئس کریم جو کہ 1952 سے جو ہے وہ ساتھ نبھا رہی ہے. اصلی دودھ سے بنی ہے, عید آنے والی ہے اور جی میٹھے کے آپ سبھی لوگ متلاشی رہتے ہیں, مہمان آئیں تو آپ اچھے طریقے سے ہیکو آئس کریم جو ہے وہ سرو کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہیکو اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ جوڑے رکھتی ہے اپنوں کو ساتھ, اور پھر خاص خیال رکھتی ہے آپ کی صحت کا. بچوں کی تو پسندیدہ ہے ہی, لیکن آپ عید کے تہوار پر اپنے رشتہ داروں کو, پیاروں کو جو آپ کے گھر آئیں ان کو سرو بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہیکو جو ہے وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ, جان لیتے ہیں مال کا حال. کرنسی ریٹس کیا ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. کرنسی ریٹس آپ نے جان لی. اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت پہنچا ہے اپنے اختتام کو. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ بازاروں میں جا رہے ہیں, مویشی منڈیوں میں جا رہے ہیں, شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے احتیاط کے ساتھ جانا ہے اور SOPs کو فالو کرنا ہے. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.